کہ جی میں انٹرپرینورشپ سیکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ دیکھیں، انٹرپرینورشپ سیکھنے کے لیے تو اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو لاکھوں ویڈیوز نظر آ جائیں گی. آپ صاف ظاہر ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیوز جو ان میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں. 10-15 منٹ کی ویڈیو میں آدمی کتنا آپ کو بتا سکتا ہے. تو ہر ویڈیو کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات آپ کو بتا دیتی ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ یہ میرے سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جی میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ بتا سکوں گا یا ایک ہی پروگرام کے اندر. لیکن میں آپ کو کچھ ایسی گائیڈ لائنس دے دیتا ہوں جو کہ آپ کو ہیلپ کر دیں گی کہ آپ اپنا پلان بنا سکیں کہ آپ کیسے سیکھیں گے. ویسے میں نے اس پہ 2021 کے اندر ایک پوری سیریز کی تھی انٹرپرینورشپ کے پروگرامز کی. 8 پروگرامز کیے تھے اور 8 پروگرامز پورے دن کے پروگرامز. تو آپ خود سوچیں کہ میں نے انٹرپرینورشپ کے اوپر تقریباً فرض کریں اگر 8-10 گھنٹے کی بھی ایوریج لگائیں تو 8 پروگرامز کا مطلب ہے کہ تقریباً 70 گھنٹے یا 64 گھنٹے میں نے انٹرپرینورشپ پڑھائی تھی. تو اگر آپ اس کو اگر آپ کریڈٹ آورز میں دیکھیں تو 3 گھنٹے کی کلاس MBA میں ایک ویک میں ہوتی ہے ایک سبجیکٹ کی، اور تقریباً 12 سے 14 ہفتے کا ایک ہوتا ہے آپ کا سیمیسٹر، جس میں مڈ ٹرم اور اگر آپ فائنل ٹرم نکال دیں تو باقی 12 دن آپ کو ملتے ہیں، یعنی کہ 36 گھنٹے. تو 36 گھنٹے میں آپ کا پورا کورس ہی ختم ہوتا ہے MBA لیول کا، گریجویٹ سٹڈیز کا. تب آپ یہ سوچیں کہ میں نے 64 گھنٹے اگر لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تقریباً ڈبل اس سے آپ کو اس پروگرام میں بتایا کہ انٹرپرینور کیسے بنا جاتا ہے یا انٹرپرینورشپ کے اسٹیپس کیا ہیں. لیکن کیونکہ آپ کا سوال یہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پروگرام 2021 میں جو ہے کوشش کریں کہ وہ آپ پروگرام لے لیں، لیکن اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ اس میں سے بہتر فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکیں. دیکھیں، جو انٹرپرینورشپ ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ انٹرپرینورشپ صرف نالج نہیں ہے جو کہ آپ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ لیں گے. انٹرپرینورشپ کے لیے اس میں نالج بھی ہے، اس میں سکلز بھی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز جو سی ہے وہ ایٹیٹیوڈ یا مائنڈ سیٹ بھی ہے. اور یہ تینوں ڈفرینٹ بڑی ڈیپتھ کے اندر آپ کو کور کرنے پڑتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ نارمل ایک ایجوکیشن کا ایک ڈپلوما ہوتا ہے یا ایک کورس ہوتا ہے کہ جی میں نے کتاب پڑھ لی انٹرپرینورشپ کی. تو اگر آپ ماسٹرز لیول پہ کسی جگہ پہ بھی انٹرپرینورشپ کی کتاب بھی پڑھ لیں گے تو اس میں شاید انٹرپرینور کہیں نہ کہیں سے ایک شروع کیا جائے گا. مثلاً یہ یہاں سے زیوم کیا جائے گا کہ آپ نے آلریڈی ریسرچ کر لی، آپ کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے، اب آپ انٹرپرینورشپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب میں صرف وہ کور ہوگا. لیکن اس کتاب میں شاید یہ کور نہ ہو کہ جی آپ کے لیے آپ کو ایٹیٹیوڈ کون سا چاہیے یا آپ کو مائنڈ سیٹس کیسے چاہیے یا یہ جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ کہاں پہ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانہ ابھی بھی میں کہتا ہوں اکثر کا لوگوں سے، یہ ہماری سائیکالوجی میں ایک بڑی پرانی ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے نیچر اور نرچر کی. آج بھی اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ جو انٹرپرینورز جو ان سے ہوتے ہیں جیسے لیڈرز ہوتے ہیں، کیا وہ بائی برتھ ہوتے ہیں یعنی کہ بائی نیچر ہوتے ہیں یا بائی نرچر ہوتے ہیں. اور اس پہ دونوں طرف سے آرگومنٹس ہیں کہ ہاں کچھ ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پیدائش میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس نرچر یعنی کہ تربیت کے اندر بھی وہ ٹریٹس ڈالے جا سکتے ہیں. تو آلدو کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ ایک کتاب پڑھ لیں یا میں ایک اس کو پروگرام میں کور کر لوں، لیکن اگر آپ رائٹ ٹائپ کے لوگوں سے درمیان میں رہیں تو تربیت کے عمل سے ہی، مثلا یہ آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنی کوئی ویلڈنگ کی دکان کھولی ہوتی ہے، کوئی سائیکل مکینک بنا ہوتا ہے، کوئی جناب پلمبر بن جاتا ہے. وہ 6 مہینے 8 مہینے وہ اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب ہم مار شار پڑتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ایسی کوشش کرنا ہے. تو پھر ماں باپ انہیں کسی دکان پہ چھوڑ آتے ہیں، جناب ویلڈنگ والی دکان پہ ڈال دیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب اس انوائرمنٹ میں آتے ہیں انٹرپرینورشپ کے تو وہاں سے وہ کچھ سکلز سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایٹیٹیوڈ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی خوب وہاں دھنائی ہوتی ہے. وہ آپ کو پتا ہے جو ہمارے ٹپیکل قسم کے استاد ہوتے ہیں وہ پھر پھینٹا بھی چڑھاتے ہیں، مارتے بھی ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ سیکھ لے آتے ہیں. تو اب وہ صاحب انہوں نے کوئی کورس تو نہیں کیا ہوا، لیکن ان کو رائٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ مل گیا ہے.
اب آپ کے گھر میں اگر فرض کریں آگے پیچھے آپ کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ جاب کرتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے پاس وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کے دوست یار سارے وہی ہیں، آپ کے رشتہ دار وہی ہیں، تو آپ نے وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے جو سیکھ سکتے تھے وہ آپ نے نہیں سیکھا. تو اب مجھے نہیں پتا جو آپ سوال کرنے والا ہے وہ اس وقت آپ کس سٹیج پہ ہیں. آپ کے پاس انوائرمنٹ تھا، سارا ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور آپ یعنی کہ آپ اس پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ مجھے پتا ہے، میں نے انٹرپرینر بنوں کیسے، سٹارٹ کہاں سے کروں اے سے، یا آپ ابھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ انٹرپرینرشپ بننے کے لیے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو یہ دو تک سمجھ لیں گے، اس کے دو حصے ہیں. تو ایک حصہ میں اس ویڈیو میں کور کر دیتا ہوں، ایک میں اگلا میں کور کر دوں گا. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس کو سیکھوں کیسے، تو سب سے پہلے تو جناب نالج. آپ کو جیسے میں کہا تین چیزیں ہیں، نالج ہے، اسکلز اور ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو سب سے پہلے نالج ہونا چاہیے. تو نالج لینے کے لیے انٹرپرینرشپ ہوتی کیا ہے؟ بڑے بڑے انٹرپرینرز جو سے آپ کو نظر آتے ہیں دنیا میں، وہ کون ہیں، انہوں نے اپنی کامیابیاں کیسے کی ہیں. آپ کے آگے پیچھے، آپ کے محلے میں، آپ کے آگے پیچھے بڑے لوگ ہوں گے جن کے جو سکسیس سٹوریز ہوں گے. ضروری نہیں کہ آپ نے باہر کے لوگوں کی سکسیس سٹوریز پڑھنی ہے، آپ کے گلی محلے میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہ انٹرپرینر. صاف ذرا وہ لوگ شاید دفتروں میں نہ ملیں، کیونکہ دفتروں میں وہی لوگ ملیں گے جو جاب کر رہے ہیں، شاید وہ آپ کو زیادہ پڑھے لکھے نظر آئیں. لیکن جو انٹرپرینرز ہیں وہ آپ کو وہ لوگ ہیں جو کہ بچپن سے ہی کسی انوائرمنٹ کی وجہ سے انہوں نے کہا، تو ان سے سیکھیں، یعنی کہ ان سے نالج لیں. وہ لوگ کون ہیں جو کام کرتے ہیں، انہوں نے کام سیکھا کیسے، ان کا کام کا شوق کیسے پڑا، یا انٹرپرینر جو بنے ہیں ان لوگوں کے تجربے کیا ہیں، انہوں نے کس ایج میں کام کرنا شروع کیا. اب یہ بیسک نالج ہے. تو یعنی کہ ایک طرح کا یہ ٹیسٹ بھی ہے، یعنی کہ لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کا، کہ جب آپ نالج لینا شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے تو پھر آپ آگے جا کے اس پہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور سکلز لیتے ہیں. کہتے ہیں نا پہلے ایک چیز آپ اس کی تھیوری پڑھتے ہیں، پھر آپ جا کے پریکٹیکل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ تھیوری پڑھنی ہے کہ جناب یہ انٹرپرینرز ہوتے ہیں کون، یہ سولوپرینرشپ کیا ہوتی ہے، انٹرپرینرشپ کیا ہوتی ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پیسے جنریٹ کیسے کرتے ہیں، یہ کس عمر میں شروع کرتے ہیں، ان کے والدین کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز یا تو آپ فری کورسز یوٹیوب پہ لے سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کی سن سکتے ہیں جو کہ انٹرپرینرز بنے، آپ ان لوگوں سے مل سکتے ہیں جو اور بات کر سکتے ہیں جو انہوں نے چھوٹی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا یا انٹرپرینرز وہ بن گئے. اور صاحب ذرا کہ یہ بنیادی طور پہ اس کا جو پہلا یہ جو نالج سیکنگ ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ کا ایکسپوجر اور آپ کا ہورائزن براڈ ہو جائے، یعنی کہ آپ کو گلوبل ایک پکچر سامنے نظر آ جائے کہ انٹرپرینرز کیا ہوتے ہیں، اور آپ کا ایک ٹیسٹ ہو جائے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ برقرار رہتا ہے کہ نہیں. تو جتنا پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، جتنا سن سکتے ہیں آج کل ویڈیوز وغیرہ ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں سے سنیے، سیکھیے، کورس لیجئے. اب جب آپ نے یہ کر لیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب میرا دل کر رہا میں کچھ کروں، تو پھر اگلا سٹیپ آ جائے گا سکلز کا. تو صاحب ذرا سکلز جو ہے اس کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہوتا ہے ہینڈ آن سکلز لینے کے لیے وہی ہے جو کہ آپ کسی سے انٹرنشپ کر لیتے ہیں، یا آپ کسی شخص کے ساتھ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یعنی کہ کسی پراپرٹی کے آفس میں کام کیا، 3 سال دھکے کھائے، اس کے بعد 3 سال کے بعد انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ سے خود ریل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیا اور وہ کامیاب ہوئے. اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو بھی آپ نے سوچا نا، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے، ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ انٹرنشپ کرتے ہیں. جناب وہ پہلے ایک مکینک کے پاس جائیں گے، نہیں ایسے مزہ نہیں آیا، پھر وہ ویلڈنگ کے پاس جائیں گے، ایسے مزہ نہیں آیا، پھر پلمبر کے پاس جائیں گے، پھر ادھر مزہ نہیں آیا، پھر الیکٹریشین کے پاس مزہ منو آیا کام، یہ کام مزے دے گا، یہ الیکٹریشین ہے، تو پھر وہ الیکٹریشین بننا شروع کر دیتے ہیں. پھر صاحب ذرا پھر اس شخص کے ساتھ جڑ جاتے ہیں سکلز لینے کے لیے. اس شخص کے ساتھ یعنی کہ کچھ ٹیکنیکل سکلز بھی ہوتی ہیں نا، آپ کو اگر آپ نے انٹرپرینر بننا ہے تو صاحب ذرا ہے کہ آپ کو کچھ سکلز چاہیے. تو کیونکہ انٹرپرینرشپ از ناٹ اباؤٹ کہ جی آپ پہلے دن جا کے کرسی پہ گھومنا شروع کر دیں گے اور آپ کے پاس سارے کے سارے لوگ ہوں گے. تو آپ اپنے اکاؤنٹنٹ بھی خود ہی ہیں، آپ اپنے فائنانس کے بندے بھی ہیں، آپ اپنے مارکیٹر بھی ہیں، آپ اپنے سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اور آپ اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی بیچ رہے ہیں.
تو یہ میں ایک چھوٹے آنٹرپرینور کی بات کر رہا ہوں. صاحب ذرا اگر اس کو تھوڑا سا اور میگنیچیوڈ بڑا کر دیں اور آپ اسٹارٹ اپ پہ آ جائیں تو اس کے اوپر صاحب ذرا آپ کے پاس ایک ٹیم ہوگی, شاید پھر آپ کی کچھ اس میں سے چیزیں ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے جناب آنٹرپرینور. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, مثلا ایسے ایک بندہ ہے جانتا ہوں جنہوں نے باہر چلا گیا تو خیر کافی عرصے سے, لیکن وہ باہر کے ملک میں کسی مڈل ایسٹ کنٹری میں وہ پہلے ٹیکسی چلاتے تھے, پاکستانی ہیں. پھر انہوں نے اس کام میں 3 سال ٹیکسی چلائی, پھر انہوں نے سیونگ کر کے ایک اپنی ٹیکسی ڈال دی, یعنی کہ خود ٹیکسی چلاتے بھی رہے اور اپنی ایک ٹیکسی اپنے ہی بزنس میں ڈال دی. اس کے بعد وہ 2 ٹیکسیاں ہو گئیں, پھر 3 ٹیکسیاں ہو گئی, کرتے کرتے انہوں نے ٹیکسی کی اپنی کمپنی بنا لی, لیکن کام انہوں نے پہلے سیکھا ہوا تھا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صاحب ذرا جو کام آپ نے کرنا ہے اس کا آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے. لوگوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, لوگوں کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے, مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے, لوگ کمپنیوں کا کیسے کام دیتے ہیں. سکلز ہیں, یہ ساری کی ساری سکلز ہیں, اور یہ پریکٹس سے ہی آتی ہیں. سکلز جون سی ہیں وہ کتابوں سے نہیں آتی, یہ سننے سے, یہ ویڈیو دیکھنے سے نہیں آتی. تو آپ کو اس شعبے کے اندر یہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں, ایک تو یہ کہ اس شعبے کی سکلز پلس انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کہ جی انوویشن بڑی ان لوگوں میں ہوتی ہے, وہ کریٹو بڑے ہوتے ہیں, یا وہ پرابلم سالورز ہوتے ہیں. اب یہ سکلز ہیں, سافٹ سکلز ہیں جسے آپ کہتے ہیں, وہ ہارڈ سکلز ہیں, یہ سافٹ سکلز ہیں. اب آپ کو یہ سکلز لینی پڑتی ہیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ انٹرنشپ کر لیں یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑ جائیں جو مینٹور ہو, جس کو آپ رول ماڈل کرتے ہیں اس شعبے کے اندر, جس شعبے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ کو جاب ہی کرنی پڑے اس کی, یا اس کے ساتھ کام کر کے آپ وہ چیز سیکھ سکیں کچھ ہر سالوں کے اندر. تو یہ دوسرا لیول ہوگا سکلز کا. اور پھر تیسرے لیول کے اوپر آتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ جب آپ اس کام میں آتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کامیاب انٹرپرینرز ہیں یا جو کامیاب نہیں ہیں, جو جاب والے لوگ ہیں, جو انٹرپرینر, ان کے ایٹیٹیوڈ, رویے, مائنڈ سیٹ میں کیا فرق ہے. تو آپ کو بہت بنیادی فرق نظر آئے گا. مثلا سب سے بڑی ذمہ داری کا احساس, تو جو جاب والے لوگ ہوتے ہیں صاحب ذرا جاب کر کے ان کے اندر وہ سیلف رسپانسبلٹی شاید کم ہو جاتی ہے, وہ ان میں انیشیٹو شاید کم ہو جاتا ہے. تو انٹرپرینرشپ میں تو آپ اپنے باس ہیں, آپ کو تو کوئی سختی نہیں ہے, آپ صبح اٹھیں یا نہ اٹھیں یا لیٹ اٹھیں یا آپ کے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے, تو آپ کے پاس یو ہیو ٹو بی سیلف موٹیویٹڈ, تاکہ آپ خود اپنے اکاؤنٹیبلٹی خود کر سکیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر وہ یہ نا چھوٹے چھوٹے رسک لینا. تو جاب والے لوگ رسک نہیں لیتے. اب یہ جو انٹرپرینرشپ ہے اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ جی یہ رسک لیتے ہیں. تو وہ کیلکولیٹڈ رسک کیسے لیے جاتے ہیں, اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھا جاتا ہے, کرٹیکل تھنکنگ کیسے کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جناب نئے آئیڈیاز کیسے بنائے جاتے ہیں, نئے آئیڈیاز کو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ ان کا ہوتا ہے, وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہمیشہ اپرچونٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اسمال ٹاک میں نہیں پڑتے, وہ بڑی بڑی آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں. میں کئی لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے, میری آنکھوں کے سامنے 12-13 سال کے اندر چھوٹے سے سیٹ اپ سے, ایک 1 مین شو سے انہوں نے اچھے خاصے سیٹ اپ کر لیے ہیں, اور اپنے یعنی کہ اور چھوٹے کام سے, یہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جی ایک ویلڈنگ والے کام سے, تو ویلڈنگ والے کام سے جناب انہوں نے ساتھ 3 چیزیں اور کرنی شروع کر دی ہیں. ٹیم بلڈ کر دیا, اس کے اندر وہ فائبر گلاس کا بھی کام کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ جناب انہوں نے ڈیزائننگ بھی شروع کر دی اور بڑا کچھ کر دیتے. تو اس طریقے سے پھر وہ اپرچونٹیز جب دیکھتے ہیں تو ان اپرچونٹیز کو کیسے بینیفٹ اس کا کیسے اٹھایا جاتا ہے, اور پھر وہ اس اپرچونٹی کے لیے ٹیم دوارا کیسے ڈیولپ کر کے, اگر ان کا نام اسٹیبلش ہو گیا ہے یا ان کا کانٹیکٹ بلڈنگ ہو گئی ہے اور ایک کام سے ان کا نام اسٹیبلش ہوا ہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے گڈ ول کی وجہ سے لوگ ان سے 2 چیزیں اور پوچھ رہے ہیں, اور وہ ان کو لگتا ہے یہ کام میں کسی اور کو دے رہا ہوں, تو پھر الٹیمیٹلی ان کے دماغ میں آتا ہے کہ چلو یار یہ کام بھی میں خود ہی شروع کر دیتا ہوں. تو پھر چھوٹے چھوٹے ساتھ وہ ایڈ کیے جاتے ہیں. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ دے آر آلویز لوکنگ فار اپرچونٹیز, دے کریٹ اپرچونٹیز, اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کے اندر اپنا ایک انیشیٹو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ رسک ٹیکرز ہوتے ہیں. اب تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے یہ کنڈیشننگ ہوتی ہے, انہوں کی کنڈیشننگ ایسے ہوئی ہوتی ہے. صاحب ذرا اس کا بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی ایسے دوست کے ساتھ لگیں یا کسی ایسے گرو کے ساتھ لگیں جہاں سے آپ یہ زندگی کی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سیکھ سکیں. تو یہ جناب میں نے آپ کو 3 موٹی موٹی چیزیں بتا دی. نالج,
نالج سیٹ ہے اور اسکل سیٹ ہے اور پھر مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. باقی جب آپ یہ بنیادی طور پہ یہ فاؤنڈیشنز ہیں، جب یہ فاؤنڈیشن آپ کے پاس آ جاتی ہیں، یا تیاری کرنے کے بعد، یا اس کو آپ ایز اے اسکیجول کر کے اپنے آپ کو اپنا ایک پلان بنا کے سیلف ڈیولپمنٹ کا اس پہ چلیں، یا آپ کے ایکسپیرینس یا آپ کے انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ نے ان میں سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، تو پھر آپ دوسرے سٹیپ پہ کہ اب میں تیار ہو گیا ہوں، اب میں نے لانچ کرنا ہے انٹرپرینورشپ کا اپنا پروجیکٹ، تو پھر وہ آپ سیکنڈ لیول کے اوپر آتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ وہ سوال پھر میں اگلے جو پروگرام ہے یا اگلا اس کا جو حصہ ہے اس کے اندر میں ایڈریس کروں گا. تو آئی ہوپ کہ جو بیس ہے وہ میں نے آپ کو فاؤنڈیشن بتا دی ہے. تھینک یو.